مدینہ منورہ میں ایک درویش ہیں، ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں اور ساتھ ایک وظیفہ بھی دے رہا ہوں۔ میرا جانا ہوتا ہے تو میں مغرب سے عشاء ان کے ہاں بیٹھتا، تو ان کا نا بہت خوشحال ہیں، اسکان میں گھر ہے، تو وہ ایسے جیب سے نا نوٹ نکالتے ہیں، وہاں 500 کا بڑا نوٹ ہے ریال کا، چپ کر کے ایسے دیتے ہیں۔ میں نے کہا مال کہاں سے آیا؟ مجھے ایسے زبان پکڑ کہتے چپ، ہنستے ہیں تو پھر اپنی زبان پکڑ لیتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے آئندہ دفعہ آپ کی فلاں دوا ہے وہ مجھے چاہیے۔ میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے، میری جڑی بوٹیوں کی چھوٹی موٹی دوائیں ہیں، اسی سے اللہ لنگر چلا دیتا ہے، تو وہ لائیے گا۔ تو میں گیا تو میں نے کہا، کہنے لگے دوائی؟ میں لایا ہوں، میں کل لاؤں۔ نہیں بھائی ابھی چلو میرے کمرے میں، ہوٹل سامنے تھا۔ جب ہم ہوٹل کے کمرے میں گئے نا تو ان کے منہ سے ایک لفظ نکلا، اچھا۔ میں نے کہا اب راز پتہ چل گیا، اس وظیفے کی برکت سے یہ نوٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ ہرے ہاتھ پہ ہاتھ مارا زور سے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں اس وظیفے کا عامل ہوں، میں نے جھولیاں بھری ہیں، میرے بڑوں نے بھری ہیں، اور یہ صدیوں سے کنز العمال کی روایت ہے، مجھے حدیث کا میری کوشش ہے ہر عمل کا ثبوت ہو، ہر عمل کا ثبوت ہو۔ تو پھر اپنا واقعہ سنایا جو سننے کی بات ہے۔ کہنے لگے ہم لوگ انڈیا کے ہیں، جب آئے تھے مدینہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، غربت تھی، غربت نہیں تھی، مفلسی تھی۔ مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فلوس ہی نہ ہو، پیسہ ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پینی کچھ بھی نہ ہو۔ ہمارے بڑے کیا کرتے تھے؟ مدینہ کی سبزی منڈی سے گلے ہوئے پھل، گلی ہوئی سبزیاں لاتے تھے، کاٹتے تھے، دھوتے تھے، اور بعض اوقات نہ نمک ہو رہا ہوتا تھا نہ مرچ ہوتی تھی، اتنی غربت، بس ابال کے کھا لیتے تھے۔ ایک درویش آئے، انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کہا بس ہم پڑھتے گئے۔ اب تونگری کا یہ عالم ہے، مجھ سے کہنے لگے میرے پاس اتنے ملین ہیں، فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں کھا گیا، وہ فلاں کھا بھی گیا میرا پیسہ، اتنے ملین ہیں، آپ تاجر ہیں، کہاں لگاؤں؟ تو میں نے ان سے مشورہ دیا آپ خوشبو پہ لگا دیں، خوشبو کا کام پورے ورلڈ میں اچھا کام ہے۔ اب وہ وظیفہ بتاؤ، بالکل مختصر ہے۔ اب اس وظیفے کی روایت بتاتا ہوں۔ کنز العمال ایک حدیث کی مضبوط روایت ہے، حدیث ہے۔ ایک دکھیارا، غم کا مارا آقا کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت ہے، تنگ دستی ہے، گھر میں فقر ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب گھر میں جایا کر، بس 2 چیزیں ہیں مختصر، اللہ والو 2 چیزیں مختصر، جب گھر میں جایا کر سلام کیا کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کر، بس وضو یا بے وضو سلام کیا کر اور ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کر کے دیکھیں تو صحیح، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا۔ آپ کہتے ہو کیا ہوگا؟ کر کے دیکھو تو صحیح، میرے آقا کے وظیفے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نہ خدا تم، بحر تم، کشتی بھی تم، ساحل بھی تم، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ گھر میں داخل ہوں، اور میں نے اس کا ایک اور پیکج طاقتور تیار کیا ہے، پوری دنیا میں میرے روحانی پیکج چلتے ہیں۔ میں ابھی یوٹیوب کی میں دکھا رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو بھی اور اپنے مخلصین کو بھی، 1 ارب 6 کروڑ کتنا ہے؟ 1 ارب 7 کروڑ صرف ایک چینل کے ہیں ہمارے ویوز، اور کچھ لاکھ، ہمارے 8 چینل ہیں، یہ صرف ایک چینل کے ہیں۔ پوری دنیا زبانوں میں کام ہو رہا، انگلش، اردو، رشین، ازبک، پرشین، بنگلہ، ہندی، پتہ نہیں اور کس کی زبانوں میں خیر پھیل رہی ہے۔ میں ایک پیکج دیتا ہوں اس کا، اب ایک کمرے سے داخل ہوں، یہ صحابہ کا عمل تھا، صحابہ کرام کے بارے میں ہے،
درخت کی اوٹ سے نکلتے تھے تو دوسرے درخت میں آتے تھے، سلام کرتے تھے، ایک اوٹ سے ایک جگہ سے نکلتے تھے، دوسری جگہ آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ میں اس کا پیکیج دیتا ہوں ہمیشہ۔ گھر کی خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں ہم سارا دن گھر رہتی ہیں، دروازے سے باہر نکلتی نہیں، ایک کمرے سے نکلے دوسرے کمرے میں دل میں سلام کریں، فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، ارواح موجود ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، عمل پورا کریں، سلام کریں اور قل ہو اللہ پڑھیں، کچھ عرصہ کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ایک اور واقعہ سنو۔ ایک صاحب ہے کراچی میں، ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی ان کے لیے پہلے سے بک ہوتی ہے، پہلے سے بک ہوتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ایک جگہ، وہاں کے رہنے والے کہنے لگے ہماری چچی، ہم گھر میں رہتے تھے، درمیان میں دیوار تھی چھوٹی سی، وہ مالدار تھے، ہم غریب تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، میں اسکول سے آیا نا، اماں سے کہا اماں بھوک لگی ہے، کہہ لگا بیٹا 3 روٹیوں کا آٹا ہے پر لکڑیاں نہیں، 3 روٹیوں کا آٹا ہے، بچے بہت سارے تھے، چلو 1 روٹی میں تجھے دے دوں گی، 2 ہم مل کر گزارا کر لیں گے۔ ہمارے گھر میں غربت تھی اور ہماری چچی کیا کرتی تھی، جو پھل کھاتی تھی چھلکے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی، سڑو، ہم یہ ہیں، جلو، جو چیز کھاتی تھی ہمارے گھر پھینک دیتی تھی۔ میری ماں چپ کر کے رو کے وہ چھلکے اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی۔ چچی کا حسد یہ تھا، کینہ یہ تھا۔ ہاں، کہا کہ میری اماں باتیں کر ہی رہی تھی تو ہمارے گھر میں ٹھا ایسے ہوا کیا، چچی کے گھر آئی لکڑیاں، لکڑیوں کے آگے شاخیں ہوتی ہیں جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے وہ پتلی پتلی شاخیں توڑی اور کانٹوں والی ساری شاخیں اٹھا کے ہمارے گھر پھینکی۔ اماں کہنے لگے بیٹا لکڑیاں آ گئی۔ پہلی مدد، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں میں، کہا کہ میں نے پہلی مدد اس وظیفے کی یہ دیکھی، اماں نے وہ کانٹوں والی لکڑیوں سے آگ جلائی اور روٹی پکائی اور روٹی پکا کے مجھے دی، میرا دل ٹھنڈا ہوا، وظیفہ پڑھتا رہا، کسی فقیر درویش نے بتایا تھا، پڑھتا رہا، آج وہ پاکستان کے بڑے مالداروں میں ہے، اور وہ وظیفہ کیا ہے، سلام اور قل ہو اللہ۔ صدقت یا رسول اللہ۔ جبریل سچا، وہی لانے والا، رب سچا، وہی دینے والا، وہی جس پہ نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، جن صحابہ اہل بیت نے ہم تک پہنچایا سچے، محدثین فقہاء نے پہنچایا سچے، اور یہ مسلسل تجربات بڑھتے گئے۔